ایک صاحب آئے, میرے 4 بچے ہیں, اسکول کی فیسیں نہیں ادا ہو رہی, کوئی زکوٰۃ فطرانہ. میں نے کہا ادھر لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, میں ان کو زکوٰۃ دوں یا آپ کے سٹی اسکول کی فیسیں بھروں میں اس سے؟ ایک بندہ آیا میرے پاس, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے مولوی صاحب, کچھ زکوٰۃ فطرانے کے پیسے ہوں گے؟ میں نے کہا کیوں کرنا ہے پی ایچ ڈی؟ کہہ رہے یار وہ کیا معاشرے کی ضرورت ہے. میں نے کہا پہلے روٹی والوں کی ضرورت پوری کریں, یا لوگ مجھے دے کے جاتے ہیں بیچارے اعتماد پر, کوئی مستحق ملے تو آپ ان کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا جب جس نے مجھے رقم دی وہ پوچھے گا کہ کس کو دی آپ نے, میں کہوں وہ جو بندہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا, تو وہ دینے والا کہے گا پی ایچ ڈی تو میں نے نہیں کیا ہوا, میری زکوٰۃ سے لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہو آپ. علاج کے پیسے نہیں ہیں, کہانے کو بعض لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, تو میرے پاس آئے بھیک مانگنے. گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں اور مولوی صاحب بہت ٹینشن میں ہوں, بہت, ایکچولی میں بتا نہیں سکتا. اتنی اچھی انگلش بول رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو اس زمانے میں. انگلش لینگویج سینٹر ہی کھول کے تم پیسہ کما سکتے ہو, تم انگلش پڑھا کے پیسہ کما سکتے ہو. تو وہ انگلش اردو سب ملا جلا, وہ بڑا پریشان. میں بھی ترس آ گیا اس کے آنسو دیکھ کے, اور پتہ نہیں کیا. میں نے جب پریشانی کی تفصیل پوچھی, میں نے کہا مثلاً کیا پریشان؟ کہہ رہے بس خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے, خرچے پورے نہیں ہو رہے. ظاہر ہے میں پریشان ہو گیا کہ یار بیچارے کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, خرچے پورے نہیں ہو رہے. شکر ہے میں نے رقم دینے سے پہلے پوچھ لیا احتیاطاً. میں نے کہا ناشتہ کیا تھا صبح آپ نے؟ ہاں. کیا کھایا تھا ناشتہ میں؟ انڈا تھا. میں نے کہا پراٹھا بھی تھا. ڈبل روٹی بھی تھی؟ ہاں. سلائس بھی تھے. مکھن بھی ہوگا؟ میں نے کہا ہاں مکھن بھی. میں نے کہا یہ ناشتہ ہے؟ کہہ رہا اب یہ تو ہوگا نا گھر میں, اب ناشتہ تو ہوگا, یہ تو بنیادی, یہ تھوڑی کہ اب ناشتہ ہی نہیں ہو رہا. کھانا کھایا تھا دوپہر کا؟ گزشتہ کل کی بات. ہاں کھایا تھا. رات کو بھی کھایا تھا. فٹ پاتھ پہ سوئے تھے؟ کہہ رہے نہیں گھر میں سویا تھا. اب گھر کی جیسی باتیں کہہ رہے اپنا نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے, کرائے کا ہے. میں نے کہا اپنا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو, سونے کی جو بنیادی ضرورت ہے, سونے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اوپر ایک چھت چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ 4 دیواری چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو ہوا کے تھپیڑوں سے اڑ جائے کہیں. اور 4 دیواری اس لیے بھی چاہیے شادی شدہ آدمی کو کہ بیوی بچے عزت کے ساتھ سو جائیں, بے پردگی نہ ہو. میں نے کہا مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے, کیونکہ مچھر اگر ہوں تو کم از کم میں تو نہیں سو سکتا. پورے کمرے میں ایک مچھر بھی اگر ہو میں نہیں سو سکتا. مجھے پتہ نہیں مچھر سے کوئی خصوصی الرجی ہے کیا ہے, اور وہ آتا بھی سیدھا میرے پاس ہی ہے. میں یہ باقاعدہ تجربہ کیا ہے. پورے کمرے میں ایک مچھر بھی نہ رہا ہے, 100 آدمی بیٹھے ہوئے, میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, سب کو چھوڑ کے میرے بیان میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ سامنے. میں نے کہا لے بھائی. تو میں نے کہا اس لیے میں نے ایک سوال پوچھا, مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مچھردانی کے بھی پیسے نہیں ہیں, یا وہ کوائل جو آتی ہے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اب رات کو مچھر نہیں سونے دیتے. کہہ رہے نہیں وہ تو کوائل کے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو میں زکوٰۃ سے کوائل خرید کے دے دیتا اس کو, بھئی ایک معقول عذر ہے. میں نے کہا پھر پرابلم کیا ہے؟ سارے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں. کہہ رہے یار بچوں کی اسکول ہے, فیس ہے, اور فلانا ہے, اور ڈمکانا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, کوئی فیوچر کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بچیاں جوان ہو جائیں گی, ان کی شادی کے لیے کرنی ہے, وہ ان کے جہیز کی رقم, یہ سب ساری چیزیں, کچھ بچت ہی نہیں ہے, کچھ بچ ہی نہیں رہا. فیوچر, مستقبل سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. پھر کہنے لگے بچے اسکول نہیں جائیں گے. میں نے کہا کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے سٹی اسکول میں. میں نے کہا یہ ہم بیوقوف ہیں یا یہ ہمارے پڑوسی بیوقوف ہیں جن کے سٹی اسکول میں نہیں پڑھ رہے؟ کیا ضرورت ہے سٹیز؟ کہہ رہے ہیں بھائی آج کا, پھر وہ جواب سنیں نا, کہ آج کل بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو ایسے اسکولوں میں تو پڑھانا پڑے گا.
غریبوں کے اسکولوں میں اور یہ چھوٹے موٹے گورنمنٹ کے پیلے اسکول، ان میں تو بچے تباہ ہو جاتے ہیں.